السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم و محترم ناظرین، تذکرہ چل رہا ہے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کے زندگی کے کس پہلو پر روشنی ڈالی جائے، آپ کے کن کمالات کو بیان کیا جائے، کن اوصاف کو بیان کیا جائے، اس لیے کہ اوصاف و کمالات کا مجسمہ تھی آپ کی زندگی، لیکن پھر بھی چند چیزوں کو بیان کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں تاکہ وہ چیزیں ہم سب کے لیے عبرت و نصیحت کا سامان بنے۔ آپ کے چند ملفوظات کو اور آپ کی زندگی سے جڑی چند اہم باتوں کو بیان کرنا آج کی اس ویڈیو میں مقصد ہے۔ چنانچہ آپ کے اندر تواضع کی صفت اس قدر تھی کہ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس وقت آپ خلیفہ بنے، جس وقت آپ حاکم بنے، تو آپ خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف لے گئے اور منبر کی اس پیڑی پر جا کر بیٹھے کہ جہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیر رکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس پیڑی پر پاؤں رکھتے تھے تو زینے کی اس سیڑھی پر جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے۔ لوگوں نے فرمایا امیر المومنین اوپر بیٹھ جائیے۔ فرمایا میرے لیے یہی کافی ہے کہ مجھے اس جگہ پر جگہ مل جائے جہاں صدیق اکبر کے پاؤں پڑتے ہیں۔ فرمایا میں اسی کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ مجھے وہ مقام مل جائے جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے عظیم انسان نے اپنے قدم مبارک کو رکھا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور آج کے حاکموں کا حال دیکھیے ناظرین، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اس سے 4 قدم آگے ہوں۔ بہرحال ایک روز خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا اے لوگوں، عورتوں کا مہر زیادہ نہ باندھا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، ان کا مہر اس سے زیادہ نہ ہوتا تھا، بہت مختصر ہوتا تھا جو تم باندھتے ہو۔ اور فرمایا کہ اگر کسی نے مہر زیادہ باندھا تو میں اس سے ضبط کر کے بیت المال میں ڈال دوں گا۔ بس جس وقت یہ کہا تو ایک بڑھیا کھڑی ہو گئی اور فرمایا عمر، تم کو کس نے حق دیا یہ کہنے کا، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے وَآتِيتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، یعنی اے شوہروں، اگر تم اپنی بیویوں کو بہت سارا مال دو تو پھر اس میں سے واپس نہ لو۔ بس یہ سنا اور منبر سے یہ کہتے ہوئے اتر گئے کہ سب لوگ عمر سے زیادہ علم رکھتے ہیں، حتیٰ کہ یہ بڑھیا بھی۔ اور کھانے کا حال یہ تھا ناظرین کہ اس وقت کا کوئی ادنا، کوئی چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی وہ کھانا نہیں کھا سکتا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس 3 روٹیاں آئی اور 3 ہی روٹیاں آتی تھی جن پر کبھی روغن زیتون ہوتا تھا، کبھی کبھی گھی لگا ہوتا تھا اور کبھی روٹیوں کے ساتھ دودھ ہوتا تھا، اور کبھی سوکھا ہوا گوشت پانی میں ابال کر آپ کے لیے آتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ عراق سے کچھ لوگ آئے جن میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، تو انہوں نے آپ کا کھانا کھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے آپ کا کھانا نہ کھایا گیا، آپ کا کھانا چبایا ہی نہیں گیا، جیسے ہمارے زمانے میں بولتے ہیں کہ گلے سے نیچے نہ اترا۔ اتنا سادہ کھانا تھا ناظرین۔ اور قیام بیت المقدس کے زمانے میں آپ کا کرتا پشت کی جانب سے پھٹ گیا، پیچھے کی جانب سے پھٹ گیا۔ آپ نے کسی کو دیا کہ دھو دے، پیوند لگا دے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، مگر اس کے ساتھ ہی ایک اور اچھے کپڑے کا نیا کرتا بھی آپ کے لیے بنایا گیا اور دونوں آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ آپ نے نئے کرتے پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ میرا وہی کرتا اچھا ہے،
اس میں پسینہ خوب جذب ہو جاتا ہے۔ ایک روز خلاف معمول گھر میں زیادہ دیر تک رہے، جب باہر نکلے تو فرمایا دیر اس وجہ سے ہو گئی کہ کپڑے میلے ہو گئے تھے، نیا کرتا بھی نہیں تھا، میں ان کو دھونے لگ گیا، جب وہ خشک ہو گئے تو پہن کر تمہارے پاس آیا ہوں، کوئی دوسرا کپڑا میرے پاس نہیں تھا۔ اور احتیاط و تقوی کا یہ عالم تھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک روز بیت المال میں جھاڑو لگا رہے تھے، تو جھاڑو لگاتے ہوئے ایک درہم مل گیا۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کسی پوتے کو جو بہت چھوٹا تھا وہ درہم دے دیا، تو حضرت عمر نے اپنے بچے کے ہاتھ میں جب درہم دیکھا، انہوں نے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے؟ بچے نے بتایا ابو موسیٰ اشعری نے دیا، تو اس پر بہت غصہ کیا، بہت ناراض ہوئے اور فرمایا ابو موسیٰ کیا تمہیں یہاں مجھ سے زیادہ ذلیل گھر کوئی اور نظر نہ آیا؟ کتنی احتیاط تھی میرے دوستوں۔ ایک ایسا ہی واقعہ آپ کی پوتی کے ساتھ بھی پیش آیا کہ اس نے درہم اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، آپ نے حلق میں انگلی ڈال کر اس کو کھینچ لیا۔ یہ بیت المال کا حق ہے، یہ لوگوں کا حق ہے۔ اور آخر زمانے میں لگاتار روزے رکھتے تھے، پے در پہ روزے رکھتے تھے، سوائے ان 5 دنوں کے کہ جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور حج کے لیے اپنی خلافت کے پہلے سال یعنی 13 ہجری میں عبد الرحمن ابن عوف کو امیر حج بنایا اور ان کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد پھر ہر سال خود تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور خشیت کا عالم یہ تھا کہ ایک روز اذا الشمس کورت یہ سورت تلاوت فرما رہے تھے، اور جب اس آیت پر پہنچے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ تو کپاہٹ طاری ہو گیا، گھبرا گئے، بے ہوش ہو کر گر پڑ گئے، یہاں تک کہ حالت اتنی خراب ہو گئی، اتنے بیمار ہو گئے کہ لوگ آپ کی عیادت کو آتے تھے۔ ایک مرتبہ سواری پر سوار تھے، اچانک کسی کے گھر کے پاس سے جب نکلے تو دیکھا کہ گھر میں کوئی آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور بلند آواز سے سورہ طور کی تلاوت کر رہا تھا، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، بس یہ سننا تھا کہ اپنی سواری سے نیچے اترے اور دیوار پر ٹیک لگا کر بہت دیر تک بیٹھے رہے اور بہت دیر تک سوچتے رہے، اور اس کا اثر دل پر یہ پڑا کہ مہینوں تک بیمار رہے۔ لوگ آپ کو دیکھنے آتے، آپ کی خیریت معلوم کرتے، طبیب آتے، لیکن کسی کو آپ کی بیماری سمجھ میں نہ آتی کہ بیماری کیا ہے۔ اور مرتبہ آپ کا کیا مرتبہ اللہ نے آپ کو عطا کیا، بے شمار واقعات ہیں آپ کی زندگی کے جن میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ کیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک لشکر بھیجا، جنگ کے لیے ایک لشکر بھیجا، اور اس کے سردار ساریہ نامی ایک آدمی کو بنایا۔ جب وہ لشکر وہاں پر پہنچا تو مقابلہ دشمنوں سے ہونا تھا۔ دشمنوں نے ایک چال چلی کہ اپنے کچھ لوگ پہاڑ کی ایک کھو میں چھپ کر بٹھا دیے کہ جس وقت یہ لوگ آئے تو ان پر چپکے سے حملہ کر دینا تاکہ وہ مغلوب ہو جائے۔ اتنے میں ایک آواز آئی کہ یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف سے ہوشیار رہو۔ اور یہ آواز حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی تھی، جس کو انہوں نے اپنے خطبے میں لگایا، جب اپنے خطبے میں اس آواز کو دیا۔ حالانکہ وہ لڑنے والے لوگ میلوں دور تھے، سینکڑوں میلوں دور تھے، لیکن اللہ نے آپ کی آواز وہاں پہنچائی۔ حضرت ساریہ فرماتی کہ میں نے اپنے کانوں سے سنی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی اس آواز کو۔ حضرت عبید اللہ ابن عمران بن حفص بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پانی کے ایک مشکیزے کو بھرا اور اس کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور اس کو لے کر چل رہے تھے۔ اس کے متعلق لوگوں نے فرمایا کہ امیر المومنین یہ کیا ہے؟
فرمایا میرا نفس مجھے اچھا نظر آ رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو ذلیل کرنا چاہا کہ عمر تم حاکم نہیں ہو، خادم ہو لوگوں کے۔ لیکن میرے دوستو، اتنے مرتبے کے باوجود بھی زندگی بھر افسوس کرتے رہے، آخرت کی فکر کرتے رہے کہ یا اللہ آخرت میں میرا کیا بنے گا۔ ناظرین، یہ چند ارشادات ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے، ہم انشاءاللہ آگے بھی بیان کریں گے، لیکن آج یکم محرم الحرام ہے، اور یہی وہ دن ہے کہ جس دن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اور آج ہی کی تاریخ میں 1 محرم کو آپ نے جان آفری کے سپرد کر دی۔ اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کے طفیل سے ہم بدنصیبوں کا بھی بیڑا پار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔